الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس، میرے بچوں اور میرے بچیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اس بات کا حکم دیا کہ ہماری طرف سے اگر تمہیں نعمتیں ملتی ہے تو اس کا شکر ظاہر کرو اور ادا کرو. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جب اپنے بندوں کو ملتی ہے تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمثیلاً یہ ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کو اگر اچھی پسند کی کوئی چیز مل جائے تو اس پر بچہ اس کو استعمال کرے اور خوشیوں کا اظہار کرے، اور خوشیوں کے اظہار کے اندر میں باپ کی شکر گزاری بھی ہوگی اور باپ کی منشا کا پورا کرنا بھی ہوگا. باپ چاہتا ہی یہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر تمہیں نعمتیں عطا ہوئی ہو اور پھر ان نعمتوں کا شعور تم کو حاصل ہو جائے. ایک تو ہے کہ نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کر دینا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا شعور کا مل جانا. دونوں میں فرق ہے. غیر محسوس طریقے سے نعمتیں تو ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو اور سارے مسلمانوں کو عطا کی ہے. ان کے ایمان میں جہاں پر قرآن ہے، رب کی ذات ہے، تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. ہر اسلام کے ماننے والے مسلمان کے ایمان میں جہاں رب ہے، جہاں اسلام ہے اور جہاں قرآن ہے، جہاں دین ہے، جہاں شریعت ہے، وہیں پر پنجتن پاک بھی ہے اور وہیں پر اہل بیت بھی ہے، وہیں پر اہل رسول بھی ہے. یہ سب کچھ اسلام کے اندر میں موجود ہے. اسلام نام ہی ہے ان ساری مکمل چیزوں کے پیکج کا، ورنہ وہ اسلام نہیں ہے خدا کی بارگاہ کا مقبول. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر میں امت کی رہبری فرمائی کہ تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو، تم مجھ سے اسلام مانگتے ہو، تم مجھ سے ایمان مانگتے ہو، تو رب نے یہ نہیں فرما دیا کہ میں نے اپنا کلمہ تمہیں دے دیا، میرا قرآن تمہیں دے دیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رہبری فرمائی کہ اسلام کی صورت میں کتنی نعمتیں میں نے تمہیں دیا ہے، ان نعمتوں کو معلوم کرو اور ان میں سے ایک ایک نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور جتنی نعمتیں میں نے تمہیں قرآن اور اسلام اور دین کی صورت میں عطا کی ہے ان نعمتوں کی شناسائی بھی حاصل کرو اور ان کی قدر بھی کرو، اور صرف قدر نہیں بلکہ ان نعمتوں کی قدر کا اظہار بھی کرو کہ تم ان نعمتوں کو نعمت سمجھ کر اس کی خوشیوں کا اظہار کرو. یہ مطالبہ ہے رب العالمین کا قرآن مجید میں مسلمانوں کے ساتھ میں. مسلمانوں کو اسلام کی صورت میں قرآن ملا،
اللہ نے قرآن کے علاوہ نماز کا حکم نہیں دیا. نماز مسلمانوں کو ملی ہے تو قرآن میں ملی ہے. رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو قرآن کے علاوہ باہر نہیں دیا، بلکہ رمضان کے روزے قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں کو دیے. زکات کا حکم اللہ نے قرآن کے علاوہ نہیں دیا بلکہ قرآن مجید میں دیا. تو کیا مال میرا ہوا، مطالبہ کیا ہوا کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو اللہ نے کہا کہ قرآن میں دیکھو کہ میں نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہوں. تو مسلمان اس معنی میں تو قرآن کو دیکھ کر روزے کے ملنے والی نعمت کا قدردان ہے، ملنے والے قرآن کے ذریعے سے نمازوں کا تو یہ قدردان ہے، زکات کے عمل کا تو قدردان ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر یہ عید الفطر کو تو مناتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر میں قربانی کے حکم کو دیکھ کر یہ بقرعید تو مناتا ہے. تو یہ بات کیسی ہے کہ رب العالمین نے تو کہا کہ میری نعمتیں جو میں روحانیت سے اور اسلام اور ایمان کی صورت میں جو دیا ہے وہ میرے قرآن میں دیکھو. تو کیا رمضان کے روزے قرآن میں ہیں، نماز کا حکم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ زکات اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، تو کیا قرآن پاک میں جنت پاک نہیں ہے، اولیاء اکرام نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے؟ ارے مسلمان تیرا رخ بدلا ہوا ہے، قرآن کے کچھ حق کو تو جانا اور کچھ کو تو ناواقف ہے، جاہل ہے. قرآن میں نماز ہے تو نماز لے لے، تو اسی قرآن میں تو اہل بیت بھی ہے، اسی قرآن میں اولیاء بھی تو ہے، اسی قرآن میں میرے آقا دو جہاں کے مالک کی عظمت اور تعظیم اور محبت بھی تو ہے، اور آل رسول کی عظمتیں بھی تو ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر میں اللہ کے اپنے دوستوں کا تذکرہ بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ قرآن کو ماننے والا مسلمان کہ قرآن کے نماز کو تو مانے، قرآن کے زکات کو تو مانے، قرآن کے حج کو تو مانے، یہ بقرعید اور رمضان تو کرے، جو اپنے مطلب کا ہے اس کو مانے، باقی قرآن کو نظر انداز کر دے. تو اس کو حق ہے کہ ہم پورے مسلمان ہیں کہیں. اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے تو جیسے قرآن کی نماز کو تو نماز مان رہا ہے، قرآن کی زکات کو تو زکات مان رہا ہے، جیسے قرآن کے روزوں کو تو روزے مان رہا ہے، ویسے قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے ہر لفظ کو اور خدا کی ہر عطا کو تجھے قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اگر سمجھ میں آ جائے قرآن تو پھر جیسے نماز قرآن میں ہے، زکات قرآن میں ہے، حج قرآن میں ہے، ویسے تعظیم مصطفیٰ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ہر ہی قرآن اس کے لیے محبت اور رشتے مصطفیٰ نہیں ہے. پھر یہ کیا عدل ہے اور کیا یہ اسلام ہے کہ تم نماز کو تو لے لو، زکات کو تو لے لو، حج کو تو لے لو، بقرعید کو لے لو، رمضان کو لے لو، لیکن باقی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ فرمایا تھا رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تمہیں صرف قرآن کا ایک جز لے کر کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا. کیوں کہ اہتمام تھا خدا پاک کو یقیناً کہ اس قرآن کے جز کو لیا جائے گا، دوسرے کو چھپا دیا جائے گا، اپنے مطلب کی چیزوں کو لے لیا جائے گا اور عظمت کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا. یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بعض لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بعض قومیں گمراہ ہوگی. ارے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، گمراہ کیسے؟ گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنے مطلب کے قرآن کو لے گا اور مطلب کے خلاف میں جو چیز ہوگا اس قرآن کو چھپا دے گا اور اس کو ڈھانپ دے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا، وہ اہل گمراہ ہے. اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو پورے قرآن پر ایمان اور پورے قرآن کے سارے روحانیت کے نظاموں کو قبول کرے. اللہ تو نے رمضان کے روزے قرآن میں دیا تو ہم نے قبول کیا، روز کی 5 وقت کی نماز تو نے قرآن پاک میں دی، الگ سے تو نہیں دی نا مسلمانوں کو. ہم نے قرآن میں نماز کو دیکھ کر قبول کیا. ویسے ہی رب العالمین قرآن مجید میں تو نے اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت اور محبت مصطفیٰ کو تو نے حکم دیا. تو یہ کون سا اسلام ہے کہ نماز کو تو قبول کر تعظیم کو چھوڑ دے؟ یہ ہے یضل بہ کثیرا، اسی قرآن سے گمراہ ہوں گے وہ. کیوں کہ کچھ لو خود کو چھوڑ دو، کچھ کو لو کچھ کو چھوڑ دو. مطالبہ کوئی نئی بات کا نہیں ہے خانقاہ محمدیہ رسول کے اکرام اور اولیاء اکرام کا. مطالبہ اسی کا ہے جس کو خدا
بھئی کسی ڈاکٹر کے پاس میں آپ گئے ہیں، آپ کے مرض کے حساب سے اس نے 5 گولیاں لکھی ہیں اور آپ استعمال کر رہے ہیں 4 اور چھوڑ رہے ہیں 1 کو، علاج ادھورا ہے، صحت کا امکان نہیں ہو رہا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ مسلمان تو قرآن سے نماز کو لے لے، زکوٰۃ کو لے لے، حج کو لے لے، تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑ دے، تو بولو یہ مسلمان کہاں ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا دعویٰ کرے؟ پھر یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، کہ قرآن کا کچھ حصے پر یہ عمل کر کے یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اس گمراہیت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کچھ کو لے، کچھ کو چھپا دے، کچھ کو بتایا جا رہا ہے، بے شک جو بتا رہے ہیں ہم خبردار ہیں اس کے، لیکن چھپا کیوں رہے ہیں؟ جس قرآن میں نماز کا ذکر ہے، جس قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جس قرآن میں مناسک حج کا ذکر ہے، جس قرآن میں حرام کا ذکر ہے، جس میں حلال کا ذکر ہے، کیا اس قرآن کے اندر میں تعظیم مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ ادب مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ محبت اور عشق مصطفیٰ کا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، پھر چھپایا کیوں جاتا ہے؟ جتنا نماز کو بتایا جاتا ہے، جتنا زکوٰۃ اور جتنا حج کو، انفاق فی سبیل اللہ، مالوں کے خرچ کرنے کی ترغیب مسلمانوں کو دی جاتی ہے، پھر کیا اس قرآن پاک کی آیت کو کیوں کھول کر نہیں بتایا جاتا؟ یہ ہے یضل بہ کثیرا، کہ قرآن میں ہاتھ میں رکھ کر وہ گمراہ ہوں گے۔ حق والے کون ہوں گے؟ یہدی بہ کثیرا، ہدایت کی یافتہ کون ہوں گے؟ ہدایت کی یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کے ہر حکم پر نہیں، ہر لفظ پر ایمان لائے اور اس کے ہر حکم کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے معاملے کے اندر میں جو حکم بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ سمعنا و عصینا، اے موسیٰ تم نے بات کہتی اللہ کی حد سے، ہم سن بھی لیے، مان بھی لیے، لیکن اس امت کا مزاج قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے، سمعنا و عصینا نہیں، بلکہ امت مصطفیٰ کا جو مزاج قرآن نے بیان کیا ہے، قالوا سمعنا و اطعنا، کہ ہم جو سن چکے ہیں صرف مانیں گے نہیں بلکہ اطاعت کریں گے، یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہوگی اس کے مطابق میں ہم عمل کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ جن جن کا میں ہوں ان کا علی ہے، جو میرے ہیں وہ علی کے ہیں، بالکل آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ ہم نے سن بھی لیا، اور یہ نہیں کہ ہم مانیں گے، ماننا نہیں بلکہ اطاعت کریں گے۔ پھر مولا کون ہے؟ علی کی ذات ہے، مولا علی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حوالے کیا نا، یہ ہے یہدی بہ کثیرا قرآن مجید کا۔ اب پھر آگے بڑھو تو پنجتن پاک کی آیت نازل ہوگی قرآن مجید کے اندر میں، کہ پنجتن پاک آیت تطہیر جن کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ وہ کون ہے؟ پنجتن پاک جس میں میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، یہ وہ زبان قدسیہ ہے، اور یہ وہ آسمانی شخصیتیں ہیں، اور یہ وہ جو ایمانی شخصیتیں ہیں جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ وہ پنجتن پاک ہے کہ ان جیسے کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے۔ تو پنجتن پاک کو مانا بھی تو قرآن پاک کا حکم ہوا ہے نا، کتنا دردناک حکم دیا۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِي، ہائے ہائے انداز تقادم نہیں سمجھایا جا رہا ہے امت کو حق، مسجدوں اور محرابوں کے ذریعے سے حق نہیں کیا جا رہا، دکانداریاں چلائی جا رہی ہیں، خانقاہ والوں کو خانقاہ کی فکر، مدرسے والوں کو مدرسے کی فکر، امام کو مسجد کی فکر، اپنے مدرسوں کی فکر۔ اللہ تعالیٰ حق کو ان منبروں اور محرابوں سے دنیا میں ظاہر کرے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے، اس لیے کہ ہدایت قرآن وہ قرآن نہیں جو وہ سمجھے، بلکہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو آپ نے ان کو دیا، میں تھوڑی دیا ہوں، بلکہ میرے محبوب میں نے تم کو دیا اور تم نے امت اور انسانیت کو دیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کو ہٹا کر قرآن اللہ کی کتاب ہے، ارے یضل بہ کثیرا ہے، وہ قرآن کو لے کر وہ گمراہ ہو جائے گا۔
میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا، کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا، صرف یہ کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اور محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟ بندتن پاک ہے نا، قرآن نہیں ہے یہ؟ اہل بیت کی محبت حکم خدا نہیں ہے، قرآن کا جزء، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ پھر اہل بیت کی بات آتی ہے تو پیشانی پہ بل کیوں آتے ہیں؟ امت کو گمراہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں شیعہ اور رافضیوں کی طرف میں رخ کر دیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے قرآن میں نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو؟ کیا تم نے اپنا قرآن الگ بنا لیا؟ قل لا اسألکم اجرا، کہ میں بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے امت سے جس بات کو چاہا، آج وہ امت میرے آقا کی اس تمنا کو پورا نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ خدا کا غضب ان کے اوپر نہیں آئے گا، خدا کا غضب اور خدا کا قہر ان کی طرف میں نہیں آئے گا، خدا اپنے روح کو نہیں موڑ لے گا۔ تمہارے سجدے، تمہاری نماز، تمہاری مسجدوں کی آبادیاں اور تمہاری کروڑوں روپے کی زکات اور تمہارے حج و زکات خدا کے غضب سے نہیں بچائیں گے، اس لیے کہ خدا کے غضب کو بچانے والی ذات میرے آقا کی خوشبودی ہے اور میرے آقا کی مسکراہٹ ہے۔ وہ تو میرے آقا قرآن مجید کے اندر رب یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیے آپ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہوں بدلہ؟ قل لا اسألکم اجرا، بدلہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو اور مودت کا اظہار کرو۔ جو بھی مسجد اور محرابوں کے اندر میں سارے جشن منائے جاتے ہیں، شب قدر منائی جاتی ہے، جمعۃ الوداع منایا جاتا ہے، لیکن کہاں ہے پنجتن پاک کے تذکرے اور آل رسول، آل علی اور اولاد علی کے تذکرے؟ یہ حکم ٹوٹ نہیں رہا ہے قرآن مجید کا۔ تمہارے روزے، تمہاری نماز، تمہاری زکات کا رخ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ راضی ہوتا ہی اپنے محبوب کی راضی ہونے پر۔ کون ہے یہ جو دعویٰ کرے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو راضی کر کے ذرا بتائے جو اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے؟ خدا راضی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سوائے اس کے چارے کار نہیں کہ ہم مصطفیٰ کو راضی کریں، اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا معاملہ کرو۔ تو کیوں مسلمانوں کی مسجدوں کے ممبروں سے پنجتن پاک کی عظمت کو بیان نہیں کیا جاتا اور ان کی محبتوں کا، محبتوں کا اظہار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تو پنجتن پاک کے لیے قرآن مجید کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ پھر آگے پڑھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اہم نسبت پر ہم آپ جمع ہیں یہاں پر۔ کیا جن کا حق ہے مسجد اور محرابوں کا، خانقاہوں کا، مسجد اور محراب اور خانقاہیں بھی تو ان کا حق ادا نہیں کر رہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے نا؟ سود پڑی ہوئی ہے امت، رخ کو موڑ دیا گیا ہے۔ ارے رخ سے اپنے رخ کو پھیرو اور حق کی طرف میں آگے بڑھو۔ الا ان اولیاء اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں؟ خبردار، الا ریڈ سگنل، سنبھل جاؤ، خدا کی طرف سے انسٹرکشن دیا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا نا امت کو؟ الا ان، خبردار، ہوشیار، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں کہ کہنے والا رب ہے، کہنے والے کوئی صوفی نہیں ہے، کہنے والے بعد کی 15ویں صدی کے پیر نہیں ہے، کہنے والے کوئی اسکالر، کوئی عالم اور کوئی مفتی نہیں ہے۔ الا ان، خبردار، بے شک کہنے والا میں ہوں۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں، اور جن کو میں دوست بنا دیتا ہوں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ خائف ہوں گے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو دنیا کی چکروں میں پریشان ہیں، جو اپنی زندگی کے اوڑھنے اور بچھونے میں پریشان ہیں، جو اپنی جنت اور جہنم میں پریشان ہیں، اور جو اپنی مغفرت اور اپنی نجات کے لیے پریشان ہیں، اولیاء کی وہ شان نہیں ہوتی، بلکہ اولیاء کی پہچانی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے خطر اور بے خوف بنا دیتا ہے۔ کیوں کہ دوستی صحیح ہو چکی، سند دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے. جیسے نماز کی آیتیں تم پیش کرتے ہو، زکات کو تو بتاتے ہو امت کو قرآن کے ذریعے سے، رمضان کے روزوں کو بتاتے ہو، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اولیاء کی عظمت اور اولیاء کی عقیدت اور اولیاء کی عظمتوں کو. پھر کیوں اولیاء کی نسبتوں کے بیانات مسجدوں میں نہیں ہوتے؟ بنجد پاک کی نسبتوں کے بیانات کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی عظمتوں کو کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ پھر کہاں تم قرآن کو دنیا میں پیش کر رہے ہو؟ کہاں حامل قرآن تم ہو؟ کہاں عالم دین تم ہو؟ تم تو خیانت کرنے والے ہو، دین کا حق اور قرآن کا حق ادا کرنے والے نہیں ہو. کچھ چھپاتے ہو، کچھ بتاتے ہو، تو تم تو خیانت کے مجرم ہو. کوئی جذبات ملا کر میں کسی پہ تنقید تو نہیں کر رہا ہوں نا، ہے نہیں ہے قرآن، اور اسی قرآن کا ایک حصہ ہے. دو جہاں کے مالک اہل بیت پنجتن پاک، ایسے ہی اولیاء. پنجتن پاک تو وہ ہے کہ جن کو قرآن پاک نے محدود کر دیا، جو اہل بیت ہے. کلوز ونڈو، کوئی دوسرا اہل بیت بن ہی نہیں سکتا. صحابہ صحابہ ہیں مگر اہل بیت نہیں ہو سکتے. صحابہ کی عظمت اپنی جگہ ہے. مولا علی صحابی ضرور ہے، لیکن صرف صحابی نہیں ہے بلکہ امت کے مولا ہے جو مصطفیٰ نے بنایا. مولا علی کو ہم صحابہ کے عام فہرستوں ہی میں شمار نہیں کرتے بلکہ مولا امت ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی مولا ہے، عمر فاروق کے بھی مولا ہے، عثمان ذوالنورین رضوان اللہ اکبر کے بھی مولا ہے. اور جو ان کو مولا نہ مانے وہ امتی نہیں رہ سکتا. تو پھر صحابہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور یقیناً سارے صحابہ مولا علی کو اپنا مولا مانا ہے اور مانے ہیں. الزام ہے صحابہ کرام کے اوپر بات کے بدعقیدوں کا کہ مولا علی کے اوپر سب نے ستم کیا ہے. صحابہ نہیں کیے، اور جو کیے ہیں وہ صحابی بھی نہیں رہے باقی. جو کیے ہیں نہیں کیے، لیکن جنہوں نے کیا ہوگا وہ صحابی بھی ہم ان کو نہیں مانتے، وہ صحابی بھی باقی نہیں رہے. کیوں؟ کہ تو جہاں کے مالک نے مولا علی کے حوالے اپنی امت کو کیا، اور کیا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، کہ جن جن کا مولا میں ہوں، جن کا والی میں ہوں، اور جن کا ضمانت دار میں ہوں، اور جن کی میں شفاعت کرانے والا ہوں، ان کو ماننا پڑے گا کہ علی ان کے مولا ہیں. یہ کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے، عقیدے کا ہے. مسلمانوں اپنے سبق کو صحیح پڑھو، اپنے قرآن کو صحیح دیکھو، قرآن کے اوپر صحیح ایمان لاؤ. تم لوگوں نے 15ویں صدی کے مسلک اور جماعتوں پر ایمان لایا ہے، اصل قرآن پر ایمان نہیں لایا. جن کو چھپا دیا گیا انجان ہو گئے ہیں. تو رمضان کے اندر لوگوں کی کثرت تراویح اور نمازوں کے لیے آ جاتی ہے. ذرا ان سے پکڑ کر پوچھو کہ قرآن کا ایک حکم روزے کا تو اس کے لیے تم آ رہے ہو، یا قرآن پاک کا حکم پنجتن پاک کی تعظیم اور عظمت اور محبت کے اظہار کا نہیں ہے، اولیاء کی عظمتوں کا نہیں ہے. پھر وہ بھی قرآن اور یہ بھی قرآن، اس پر عمل اس سے انکار. پھر تو قرآن پر ایمان کہاں سے ہے تمہارا؟ پھر کس گروہ کے اندر میں شامل ہے؟ یہودی بھی کثیرہ، یضل بھی کثیرہ. ایک گروہ قرآن پر اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والا ہدایت یافتہ ہوگا لیکن گمراہ ہوگا. اللہ گمراہیت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب رہا مسئلہ اولیاء کی عصمت اور ان کی پہچان جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ایمان ہے. لیکن ان اولیاء کے بارے میں اب چونکہ ولایت کے نظام کو قیامت کو خدا پاک کو چلانا ہے، اور دین کے حفاظت کے لیے تو جہاں کے مالک نے اپنے پورے اختیارات کے ساتھ میں تصرفات عطا فرما کر مولا علی اور اولیاء کو عطا فرمایا کہ دین میرا ہے لیکن چلائیں گے مولا علی، اور چلائیں گے اور آل علی والے چلائیں گے، اولیاء چلائیں گے. دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت یہ تو آل علی کریں گے قیامت تک. دین کی پہچان آل علی اور اولاد علی ہے. اس لیے جہاں پر دین کے نظاموں میں، دین کے بڑے بڑے نظاموں میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ کتابوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، زیادہ بیانوں کے سننے کی ضرورت نہیں، بلکہ معصومیت کے ساتھ وہاں پر دیکھ لو کہ جہاں قرآن ہے وہاں پر میرے مصطفیٰ کی عظمت و تعظیم ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی اس کی سند آگے بڑھو. پنجتن پاک کی عظمت اور تقدس ان کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، ذرا انجان ہو جاؤ کہ نہیں کچھ اور معاملہ ہے، دودھ میں پانی ملا ہوا ہے.
पंजतन पाक भी है, अली अली कहने वाले भी है, पंजतन पाक कहने वाले भी है। जरा और उसके आगे गहरी नजर के साथ देखना, उनकी आल में गौसो ख्वाजा है और औलिया है। तो ये अली के मानने वाले औलिया को भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते तो समझ लेना कि ये भी जरा बाजू हटे हुए है। और जहां पर क्लैरिफिकेशन हो जाए, जहां कुरान है, जहां ईमान है, जहां रब है वहां मुस्तफा है, जहां मुस्तफा है वहां पंजतन पाक है, और सहाबा है, अहले बैत है, और वहीं पर औलिया है। तो ये मुकम्मल इस्लाम की पूरी पहचान है। इनमें से कोई एक चीज अगर भी ना हो तो फिर वो मुकम्मल इस्लाम नहीं है, और अल्लाह का दीन नहीं है, वो कुरान का दीन नहीं है, बल्कि वो मसलक और जमातों का दीन, मुल्कों का दीन है, कौमों का दीन है, वो हुकूमतों का दीन है, तख्त ताज वालों का दीन है। हो जाए नजदी हुकूमत के जरिए से सऊदिया दुनिया में, जहां से निकाल दे पंजतन पाक को और औलिया की अजमत को, तो वो तो हुकूमत का दीन है, सऊदिया की हुकूमत का। हमने सऊदिया की हुकूमत का कलमा नहीं पढ़ा, हम तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़े हैं। हमें उससे क्या वास्ता है? जिस दीन के अंदर दीन की पहचान क्या होगी कि सब कुछ वहां पर मौजूद हो। मैं नमाज पढ़ता हूं भाई, मैं नमाजी हूं, मुझे नमाजी बोलो, मुझे नमाजी बोलो, मुझे नमाजी बोलो, हो दावा कराना जी। अच्छा मैं नमाजी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ता हूं जी, मैं नमाजी बोलो मेरे को। अबे नमाजी हम तुझे बोले 5 वक्त की नमाज पढ़, बोले पूछना नमाज पढ़ता हूं मैं, नहीं 5 वक्त अल्लाह फर्ज किया, 5 नहीं, बोलो तो पूछो। अब तो बोले नहीं बेटा दाल में काला है, कुछ तो नहीं, दाल में काला है। क्यों? अगर वाकईतन नमाज पढ़ने वाला होता तो वो चाहता ही नहीं कि मुझे नमाजी बोलो। नमाजी बोलने लगवा रहा है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है कि भाई तुम नमाजी बोलना कि नहीं, नहीं पढ़ता। क्यों? नहीं जी, फजर में तो सोते रहता हूँ, नींद कैसे होशियार नहीं होती ना। फिर ज़हर की नमाज पढ़ने लग जाते हैं, असर में तरकारी लाना पड़ता मेरे को, मैं तो बीवी गाली देती। मगरिब में दोस्तों के सामने बैठता हूँ, इशा की नमाज मतलब टीवी के सामने बैठता हूँ, मगर क्या नमाज है? ज़हर की नमाज नहीं है। मानते नमाजी है वो, हम कैसे माने? तो कुरान के मानने वाले हैं, कुरान पर तुम्हारा ईमान है। जब कुरान से तुमने नमाज ले लिया, ज़कात ले ली, हज ले ली, अपने मकसद का कुरान ले लिया, और तुमने मेरे मुस्तफा के इश्क को छोड़ दिया, वो कुरान को तुमने छोड़ दिया, पंजतन पाक के कुरान पाक को तुमने छोड़ दिया, औलिया के कुरान को तुमने छोड़ दिया, तो तुम भी तो वो धारकारी नमाजी है जो एक नमाज पढ़ के ये कह रहे कि मुझे नमाजी कहो। हम कैसे मानेंगे? नमाजी है तो सबूत दो कि तुम्हारे अंदर में ताज़ीम मुस्तफा भी है कि नहीं है। तुम कुरान पर ईमान रखने वाले मुसलमान होने का दावा करते हो, मसलक जमात वालों, तो फिर इस बात का भी सबूत दो कि पंजतन पाक के साथ अकीदत और मोहब्बत है कि नहीं है। अगर तुम कुरान पाक पर ईमान का दावा करते हो, कुरान पाक पर अमल का दावा करते हो, तो सबूत दो कि फिर औलिया से भी असमत और अकीदत है कि नहीं है, मवद्दत है कि नहीं है। ये हम भी औलिया को मानते ना जी, औलिया को मानते, मानना सिर्फ बयान करने, सुनने, सुनाने तक, या उनके नाम का लंगर तो खाली खा लेने के अंदर। औलिया को मानते हैं, कल्ब से मानते हैं, तो तुम्हारा कल्ब मजबूर करेगा कि उन औलिया के निस्बतों की महफिलों को घर की चौदीवारी के अंदर तुम करता हुआ देखकर खुश होगे, अपने दस्तरखान को उनके निस्बतों और उनके औलिया के निस्बतों के साथ बिछाओगे, इंतजार करोगे कि मेरे आकाओं की निस्बतों की मजलिस से मस्जिदों में हो रही शरीक हो रहा हूँ, खानखाना हो रही शरीक हो रहा हूँ, लेकिन अपनी तलब के साथ में उन आका और मेरे औलिया की निस्बतों की मजलिस से मेरे घर में, जिस घर के चौदीवारी के अंदर से, जिस घर के दरवाजे से तेरा जनाजा निकलने वाला है, उस घर के दरवाजे अपनी जिंदगी में औलिया की निस्बतों की महफिलों को दाखिल कर। इसलिए कि औलिया की निस्बत की महफिलें तेरे घरों में होगी तो उन औलिया इकराम की आमद और उनकी तवज्जुहात तेरे घरों में होगी, तेरा घर मुनव्वर होगा, तेरे घर से नौसतें निकलेगी, तेरी नस्लों को औलिया की मोहब्बत और निगाह तरफ मिलेगी। अब तूने तो बंद किया हुआ है, और बंद करके औलिया की निस्बतों की महफिलों को तो घर में आने नहीं देता, मगर घर में तो दज्जाल के बेटे को लाकर रखा भाई टीवी को, क्या करूं बेगम नहीं बोलती ना, टीवी मौजूद, छिल्ले छट्टी मौजूद, खर्च आहल पट्टी सब मौजूद, रमजान बकरी
رشتہ داروں کا آنا جانا سب موجود، اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کے اوپر یہاں سوتیلا سلوک کریں تو میرے مصطفیٰ پنجت اقبال اس کو گوارا کریں گے؟ تو دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو مانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو اہل بیت سے محبت ہوگی، مجھے اہل بیت سے محبت ہوگی تو ان کے جگر گوشے اور جگر گوشے حضور پھر غوث اعظم سے محبت ہوگی، غوث اعظم سے نسبت اور محبت ہوگی۔ ان کی محبت مسجد کے باہر خانقاہ میں نہیں، اپنے گھر میں ان کے نسبت کی محفلیں ہوگی۔ اور حضور پھر غوث اعظم سے محبت ہوگی تو خواجہ قادیان خواجہ غریب نواز سلطان الہند سے بھی محبت ہوگی، سلطان الہند سے محبت ہوگی۔ تو پھر سلطان الہند کی محبت وہ کس میں خوش ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھے گا۔ صرف چھٹی شریف کر لینے سے خوش ہوتے ہیں سلطان الہند؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اولیاء کا نظام الگ ہوتا ہے، یہ نادرے رہتے ہیں کہ ان کی قدم بوسی کیوں نہیں رہی، میری بھی ہونا، انہیں سوچتا ہے زمین والا۔ مگر عرش کے لوگ جو رہتے ہیں معلوم ہے، وہ لوگ کبھی اپنی منقبت پر، کبھی اپنی قدم بوسی پر، کبھی اپنے نظاموں کو واہ دنیا میں ہو رہی تو اس پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اولیاء خوش ہوتے ہیں اپنے پیر و مرشید کے نظاموں کے ہونے پر۔ کیوں کہ میرے سرکار حضور غریب نواز اب چشتی رومال اڑنے والے ہیں، خانقاہ محمدی چشتی چوکٹ ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہوگی۔ لیکن پوچھے یا غریب نواز آپ کی خوشنودی آپ کن سے خوش ہوتے ہیں؟ تو غریب نواز بالکل یہ نہیں فرمائیں گے کہ میری چھٹی شریف میں 11 من کا لنگر تم لٹاتے ہو اس سے میں خوش ہوتا ہوں، یا میری نسبت کی محفلیں تمہارے گھر میں تم کرتے ہو تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اولیاء وہ ہوتے ہیں تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کے لیے، قرآن کہہ رہا اپنے اولیاء کے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی حیات ظاہرہ کے اندر بھی فرشتوں کو ان کے پاس ہم بھیجتے ہیں، حیات دنیا وفی الآخرہ، حیات میں بھی فرشتوں کے لشکر آسمانوں سے آتے ہیں۔ تو وہ پیر کامل ہے جو مریدوں کی قدم بوسی، مریدوں کی منقبت پڑھنے پر یا مریدوں کی زیادہ عظمتوں کے دینے پر، بھئی بڑا پک تو یہ ہوتا ہے۔ مثال دے دوں ذرا سمجھنے کے لیے، کلکٹر ہے، چپراسی سب قدم بوسی کر رہا ہے انہیں اور ماما دبا رہا ہے اور اللہ کے چائے پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو کلکٹر خوش ہوتا ہے کہ کتنے اچھے خدمت کر رہے ہیں۔ کلکٹر کس سے خوش ہوتا ہے؟ سی ایم اس کی تعریف کرے، وہ کلکٹر ہی کہاں ہے جو چپراسی کی خدمت اور اس کو خوش کرنے کی وجہ سے خوش ہو جائے؟ وہ بڑا کہاں ہے جو چھوٹوں کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھے؟ وہ پیر کہاں ہے جو اپنے مریدوں کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھے؟ پھر اچھا کون ہے؟ جو ان کے سر کے اوپر کے لوگ ہیں وہ کہیں اچھا اور ان کی خوشنودی چاہے گا نا؟ یا پھر کلکٹر ہے کہ چپراسی کے ماں میں کیسا ہوں، میرے چپراسی سے پوچھو، ارے اس کی تنخواہ ہے، اس کی چابی تیرے پاس میں، تو کرے گا ہی کرے گا۔ پیر ہے تو مرید تو کرے گا ہی کرے گا، نہ کوئی نظر ہٹ جائے گی، درگھٹنا گھٹ جائے گی، یعنی اس کو چھپے دے گا کمرے میں، جو خرچہ باقی ادھر بیٹھو، سر کو یہ چور کام نہیں ہونا، ادھر بیٹھو، جو چھپیں گے چھپا دیے جائیں گے ادھر سامنے۔ یہ کیا بات ہے؟ چھپنے والے پہچان لیتا ہوں میں، فوٹو نکال کے بھیج دوں گا۔ کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ ایسے کام کیوں کرتے ہو جس سے منڈی چھپانا پڑتا ہے؟ انہیں بھی چھپتے رہتا نہیں چھپنا، چھپنے والا شرمندہ ہوتا ہے۔ کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ کیا میں تمہارا قرضدار ہوں؟ تم میرے قرضدار ہو، پھر کس بات کا؟ تم بھی خواجہ کی نسبت پر جمع ہوئے، خواجہ عثمان حرمنی کے محبوب کی نسبت پر جمع ہوا، چھپ کیوں رہے؟ شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ خوشیوں کے ساتھ میں رہو، کرسیوں کے پیچھے، آدمیوں کے پیچھے منڈی جھکا کے یوں کر کے تو سمجھ لینا کہ پولیس والوں کا ڈر کس کو رہتا؟ جی پاکٹ پلیئر ہونا، پہچانا جاؤں گا۔ تو پولیس والے بھی جو عقل مند ہے کیسا پہچان لیتے؟ چوروں کو پہچاننے کو علم ہے میرے کام کے پاس میں، اس کی حرکت و سکنات پہ پہچان لیتا ہے، بیٹا گڑبڑ نیچ کرا سوئے ہوں گے، معلوم ہے نا پولیس والا ہے ہمارا ہی، پہچان کے نہیں پہچانتے؟ ہاں پھر اپنی پہچان رکھو، تو آؤ بشاشت کے ساتھ
توبہ استغفار اپنے معاملے کو رب کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ میں غوث و خواجہ کے ساتھ میں صحیح کرو، بشاشت کے ساتھ میں رہو. منڈی چھپا کے یوں دیکھ کے ادھر دیکھ کے یوں میں نظریں پھرا کے تو میری نظروں میں تو آ ہی جاتے ہیں. ہاں ہے بیٹا دال میں کالا کچھ دبی، کیا سوچ رہا کیا نہیں، ذرا دل کی طرف میں دیکھو تو پورا ریکارڈ کھل جاتا ہے. کیا کیا سوچ رہا، کیا کیا ایک ایک جمع کر کے رکھا تھا، باہر نکلتے کیا بولے سنے نہیں تو ایسی بولتے رہتے ہو. ہاں یہ سڑا بدبودار ہے، کتوں کو سنگاتے رہتا بدبو. پھر یہاں بیٹھ کے خوشبو کو بدبو بنا کے دیتا، وہیں پر پھینکنا شروع کر دیتا ہاؤس اور نل کے پاس میں. ابھی تو بولے تھے خود کیا کہ وہیں بیٹھ کے یوں ہی کرتے رہتا نظروں سے. ہے بدبو والے بیچارے، پیٹ خراب ہو گیا اپن بچ لینا اپنے آپ کو. اب ایک بار معلوم ہو گیا بیٹے کو بدبوچ ہے، پیٹ خراب ہے اس کا، بدبوچ ملتی بازو بیٹھنے سے پھر جا کے بیٹھتے کہ کاندر کھاتا لگا کے کیوں خوشبو کی امید ہی نہیں اس سے. پھر ٹھس بولے چھوڑا تو بدبوچ. اور تم کیسے عقل مند ہے کہ بدبو والے کے ساتھ میں کاندر کھاتا لگا کے اس کے پیٹ کو پیٹ لگا کے اس کی صحبت کو اختیار کر رہے تو پتہ کیا چلے گا. برادری میں مل گئے سو ہے، بدبو پسند ہوگی. بدبو بھی ایک برادری کو پسند رہتی. کون سی برادری؟ ایک برادری کو پسند رہتی. ایک غلطی سے کر کی دکان پہ چلے گا بیوش کھا کے چکر پیور کیوڑا کی خوشبو آتے چکر آ رہے. ارے وہاں خانقاہ کے اندر شیر کھڑا وہی سے بدبو والے. ہاں ان کو مکسنگ کا بولو. کیا بیان مولانا کا. ارے واہ. ہاں اتنی تعظیم نہیں کرنا دو جہاں کے مالک کو بھی اتنی عظمت میں اللہ سے نہیں ملانا. ہاں کیا ارے تمہیں تصامن کو ایسا نہیں بولنا نام ہے یہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والے. اب تم کیوں دو چلنے خوش ہو گئے؟ پتہ ہی نہیں کر رہی تو ہے نا وہ ہمارے خاندان میں وہ نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے. ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو وہ ہمارے لیے قابل محبت ہے، نفرت نہیں ہے. خانقاہ محمدی کا نظام نہیں ہے، مسئلہ کوئی جماعت کا نظام نہیں ہے. نعرے تکبیر والے نہیں ہیں ہم لوگ، ضرورت نہیں ہے اس کی ہم کو. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پنجت انواع غوث و خواجہ کی نظروں میں آ جائے، دو جہاں کے مالک کی نگاہ میں آ جائے. یہ خانقاہ محمدی کا نظام ہے. تو کیا وہ کیوڑا کا ادھر کا دیکھتے دھسکا بٹا اس کو بے ہوش ہو گیا. آپ لوگ یہ سنگا رہے وہ سنگا رہے وہ سنگا رہے وہ مجمع جمع ہو گیا. اور نہیں ہوش میں نہیں آ رہا. چپل سنگا رہے وہ سنگا رہے آ رہے نہیں ہوش میں. وہ سن پڑا ہوا ہے. یہاں جو ذات ہے سست بیٹھتے نیچے منڈی ادھر مطلب کی بات نہیں ہے ان کی. پہچان لینا نا جن کو اپنے مطلب کی بات ایسا اچھا نہیں پوچھ کے رہتے یوں دیکھتے رہتے برابر نہیں. اس میں ان کے سامنے بٹھا دے لیا کہ پیچھے ہوتے ویسا دیکھتے یوں دیکھتے کہ وہاں کیسا رہتے. بڈھا بھی ہے تو یوں پوری گردن بھی ٹائٹ رہتی کمر بھی ٹائٹ. اور جی نہیں انٹرسٹڈ ہے نا وہ. اب یہ ان انٹرسٹڈ رہے تو اب انہوں کیا بیان کرتے چلتے اب 1.5 گھنٹہ تو ہوتا کیسا نہیں. اب یوں نیچے وہ پھر سے گڑ 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 کرتے رہتا پھر ادھر پھر ادھر. ہاں پھر لنگر تو ہے مگر کا بشتہ کی وہ عشاء کی نماز کب ہوتی کی بے چین کیوں پہچانے جاتا نا وہ ادھر کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ بے چین نہیں ہو رہی اس کو. اب دیکھے ہوش میں نہیں آ رہا تو ادھر سے ایک مہترانی جا رہی تھی تو لوگ کیا ہوا تو بولے کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے. اس کو ادھر سنگا رہے وہ سنگا رہے یہ سنگا رہے تو ہوش میں نہیں آ رہا. یہاں دل نہیں لگتا نا وہاں پر سیدھا ہوتے ہی وہاں چل جاتا ہوں نلوں کے پاس نہیں تو گیٹ کے باہر ہے. یہاں پر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. نہیں تو یہ گیٹ کے باہر نہیں تو ادھر نہیں رہتا خوشبو کے ماحول میں. یہاں کی خوشبوؤں کے اندازہ تم کو کہاں ہے. یہاں کن کن کی نظریں ہوتی ہیں کن کن کی توجہات ہوتی ہے معلوم اگر ہو جائے نا تو اس ماحول کو چھوڑنا پسند نہیں کرو گے تم لوگ. ہٹو کیا بات ہے کیوں پریشان ہو. اب پہچان برادری کو برادری پہچان لیتے. ہاں صحیح تم بھی سب وہ ممی کے کہڑے جی ہو بولتے لوگ وہ مریدہ مسیح سے بولے اپن اپنے کو عقل نہیں ہے جی. اپن بھی مولانا ان کا بیان سنتے نا جی. ہاں وہ عالم صاحب کے صحبت میں رہتے اپن بیتے کتاب میرے گھر میں بہت لگنے پڑی ہوئی ہے پڑھنے لکھے اپنا لوگ ہیں بولے اپن ایسے ہر بات کو مان لیتے کہ بولے وہ لوگ جی ہاں وہ شاہد صاحب ہے. اب ان کو جان سکتے نہیں ہونا بس بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کو. مگر اپن تو اب تم ہی چھوڑو تم اتنے اخبار پڑھے ہوئے اتنا علم حاصل کرے ہوئے اتنے مولانا کے ساتھ میں اتنا ادھر ادھر گلی گلی گھومے سو ہے نا. اور میں بھی گیا تھا بولے میں بھی گھما سو رہا سو علماء
کی صحبت میں وہ، مگر اپنے کو نہیں پڑتی نہ بولے یہ بات. تب انہیں آگے دی ارے وہ نہیں، وہ کیوڑا وہ اتنا خاص اس کام نہیں آتا، بلکہ ابھی ٹھہرو میں پہچان کے برادری کیا ہوں. اللہ سے یوں کر کے پوڑی نکالی ٹچ کر دیکھتا ہوں کہ بڑھ گاؤں میں. تو لوگ سب پریشان، آدھے گھنٹے سے ہم ٹینشن میں تھے، ہوش میں نہیں آ رہا تھا آخر وہ کون سا کرسما تھے کہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کو چل بھائی چل، کہیں کو آگے غلطی سے ادھر کی دکان پہ بڑا بے چین رہنا نا، ادھر کی دکان میں کیوں ادھر کی برادری کا ہے، یہاں بے چینی ہوتی اس کو. اب گھنٹہ کی 1.5 گھنٹہ کی، ارے یہاں تو 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوتے. نہیں جی ہاں. تو آخر اس کو بولے کہ ٹھہر بہن آخر ذرا یہ تو بتا کہ کون سا فارمولا ہے تمہارا، ہم کو بھی تو کام نہیں، تمہارے کام میں تم ہاتھ ہی نہیں لگا کے فارمولے کو بولے ہو. ارے کیوں؟ تو کون سا ادھر اتنا اچھا 10,000 روپے تولے کا ادھر بھی اس کو لگائے ہم، مگر ہوش بھی نہیں آیا، مر گیا سمجھن تو، مگر تیرے ایک نسخے میں جھٹکا مار کے بیٹھ گیا. تو بولے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ادھر کی دکان میں آ کے پھنس گیا تھا، بے ہوش ہوا تھا. بولے وہ میری برادری کا ہے تو پھر کیا سنگائی اس کو؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑی غلاظت سنگا دی اس کو. بولے اس کو مل گیا، اس کا خوراک پھوٹ کے بیٹھ گیا. اب یہاں بیٹھے بیٹھے ویسے خوراک والے کو کیا ریئل اسٹیٹ چل رہا ہے کہ ذرا بولو کیسا چپٹ جاتا ہوں. چلو تم پیچھے برادری کے میرے، چلو بدلی چھوڑ کے چل جاتا باہر. کپڑے کی دکان کا وہ کاروبار، ہاں چلو فوراً تو سب کو چھوڑتا ہوں، اس جگہ پہ لگ جاتا ہوں. برادری کی بات ہو جاتی ہے. تو اولیاء اکرام ان کی اگر عظمتوں کو بیان کرو تو اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے آقاؤں کی، اپنے بڑوں کی منقبتیں ہو، ان کے نسبت کے تذکرے ہو، تو اس پر ان اولیاء کی خوشنودی ملتی ہے. سلطان الہند خواجہ قادقان خواجہ غریب نواز کا یہ کیا کرم ہے. ہم غلامان خانقاہ محمدی پر، یہ سلطان الہند نے اس ہندوستان کی سرزمین پر، حق کی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان بغیر منشا غریب نواز کے سلطان الہند کا نام بھی نہیں لے سکتا. جانا تو دور کی بات ہے، نہیں لے سکتا. وہ کیوں؟ وہ عرشی لوگ ہیں، وہ عقیدوں کے اندر داخل ہے، منجد پاک آل علی اور اولاد علی ہے. اب ہم چاہیں کہ غریب نواز آپ ہم سے راضی ہو جائے، آپ خوش ہو جائے، تو خالی چھٹی شریف کر لینے سے، بڑی سما کی محفل کر لینے سے، غریب نواز کے منقبتیں پڑھ لینے سے یہ سب کچھ تو ہے، بچے خوشیاں مناؤ یہ بولیں گے. لیکن غریب نواز کس سے خوش ہوں گے؟ غریب نواز جو خوش ہوں گے وہ خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے نسبت کی محفلوں سے، اپنے پیر و مرشد کے تذکروں سے غریب نواز نے یہ دولت خانقاہ محمدی والوں کو عطا فرمائی. آج ہے کہیں خانقاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر خواجہ عثمان ہروردی کی نسبت کی محفل؟ اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں، ہر خانقاہ کے اندر عطا فرمائے. یہ ایوارڈ ہے، یہ انعام ہے غریب نواز کی چوکھٹ سے جن کو خیرات ملتی ہے. تو خود کی خوش کی رضا کی سند دینے کے لیے غریب نواز نے ہم کو موقع عطا فرمایا. آج کی محفل کس کی محفل ہے؟ خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور دوسری خوشخبری خانقاہ محمدی والوں کو یہ ہے، وابستگان خانقاہ محمدی والوں کو، کہ سلطان الہند نے اس سال ہم کو محرم الحرام میں شہزادے حسین علیہ السلام ہے خواجہ حیدر ولی عطا رسول غریب نواز، اور اس مہینے محرم کے اندر میں اجمیر شریف کی حاضری کی اجازت ہم غلاموں کو عطا فرمائی ہے. اس کی گہرائیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ یہاں کی مصروفیت تو 10 دن یہاں پر محفلیں ہوتی تھی مولا حسین علیہ السلام کی نسبت کی. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، ہم اگر طے کرنا ہوتا تو پھر یہ 10 دن کی محفلوں سے پہلے یا بعد میں طے کر دینا نہیں سفر. لیکن طے کیا کیا کہ نہیں، خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی بھی یہ سعادت قبولیت مجھ کو دی. اور پھر محرم الحرام کے اندر میں قافلہ خانقاہ محمدی انشاءاللہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے گا. خاندان چشتیہ کی نسبت ادا کی اور کہا کہ خاندان والے ہی آنا ہے اور آ رہے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ، اور محرم الحرام میں جائیں گے.
اور وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سوچ کر تعجب کر رہے ہیں، سوچ نہیں کر رہا ہوں میں۔ 3 اگست کو جانا طے ہوا تھا، 8 کو واپسی، لیکن 8 کے دن معلوم کیے بچے تو پتہ ہی چلا کہ حالانکہ اجمیر شریف سے سعود کی طرف سے روزانہ 4-5 ٹرینیں ہوتی ہیں، لیکن 7 کو ہے، 9 کو ہے، 12 کو ہے، 14 کو ہے، سب ہے، لیکن 8 تاریخ کو سعود کی طرف میں کوئی ٹرین ہی نہیں ہے۔ لا محالہ 9 کو ریزرویشن واپسی کا کروانے کا ہم کو حکم دینا پڑا۔ پھر وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ 10ویں شریف ہے اس دن، تو بولے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہماری بارگاہ میں ہم اپنے بچوں کو موقع دیں گے۔ اس کے باوجود بھی کوئی مرید وہ بدنصیب ہے جو 3 مہینے پہلے میرے سے کیا ہوتا اس سے پہلے مر جا رہا، تو مر رہا ہے، تیرا ذوق ہی نہیں ہے، تیری بدنصیبی ہے۔ 3 مہینے پہلے بھی ٹکٹ اگر بنانے کے لیے 3 مہینے پہلے سے تو ہی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹکٹ نہیں بناتا تو کیا مطلب ہے؟ تیرا رخ پھرا ہوا تو میرا نہیں ہے۔ کوئی مرید وہ کہاں مرید ہے میرا کہ 3 مہینے پہلے ہی ترتیب بنا دے کہ میں نہیں جاؤں گا غریب نواز کی بارگاہ میں، تو غریب نواز کا نہیں تو میرا کہاں ہے؟ دھوکہ کیوں کھا رہا ہے؟ بدنصیب ہے تو وہیں سے تیری نسبت کٹ ہے، تو پھر میرے سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ زبردستی ہے۔ کسی مرید کی اور مریدہ کی ضرورت ہوگی، وہ ہے نہیں میرا مرید اور میرا مریدہ کہ جو 3 مہینے پہلے بولتے کہ میں غریب نواز کے آستانے پر نہیں جاؤں گا، تو مجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی مرید اور مریدہ کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور تخصیص لگا دی گئی ہے۔ تڑپ رہے ہیں لوگ، بعض دوسرے حضرات کہ ہم کو بھی موقع نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے نا، میں کیوں دوں گا موقع؟ صرف جائیں گے خانقاہ محمدی سے وابستگان، اور ان میں بدنصیب وہ ہے کہ جو نہیں ہے انہوں تڑپ رہے ہیں، اور یہ مرید ہو کر بول رہا ہے کہ نہیں میرا سفر تو پہلے انتظام کر رہا، تیری بربادی کا 3 مہینے میں کیا ہوگا پھر تیرے ساتھ میں؟ تیرا گھر برباد ہوگا کہ تیری جان جائے گی؟ کیا سوچ رہا ہے تو؟ اولیاء کے نسبتوں کے سفر کا اعتراض کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے تو تیری ہلاکت کا پیشگیمہ ہے وہ، تو خود نہیں جانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں انشاءاللہ 3 اگست کو یہاں سے قافلہ اجمیر شریف کو روانہ بھی ہوگا۔ یہ مجدہ بھی اور یہ خوشخبری بھی آپ حضرات کو سناتا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہاں پر خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی نسبت پر خواجہ عثمان ہرملی کون ہے؟ سلطان ولید قادر خواجگان کے پیر و مرشد، کہ جن کے شہزادے کی عرش کی عرشی طاقتوں کا یاد ہو، ان کی نورانیتوں سے بر اعظم صغیر کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہو، تو پھر جن کو اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خواجہ عثمان ہرملی کا خواجہ خواجگان سلطان الہند اپنے نام کے لینے پر اتنا خوشی کا اظہار نہیں فرماتے جتنا کہ جہاں پر بھی غریب نواز کی بارگاہ کے اندر میں قبولیت کے لیے آگے ہاتھ بڑھتے ہیں تو وہاں پر حوالہ دیا جاتا ہے ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چراغی کی دعا روزانہ خانقاہ کے اندر میں ہوتی ہے، یہاں پر روزانہ خواجہ عثمان ہرملی کا نام لیا جاتا ہے جو سلطان الہند سے خوش ہوتے ہیں۔ اجمیر شریف کی بارگاہ میں جاؤ تو وہاں پر جو چراغی کا عمل ہوتا ہے وہاں پر تو خواجہ عثمان ہرملی ہی کا سارا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی خوشنودی خواجہ عثمان ہرملی کے نام اور ان کی محبت کے اظہار میں ہوتی ہے، اور جس سے غریب نواز خوش ہوتے ہیں ان کو عمل کا کیا مقام ہوگا۔ خوش نسبتی یہ ہے کہ خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی محفل کی سعادت ہم کو ملی ہے۔ یا خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سلطان الہند کی صحیح غلامی ہم کو دلوا دیجیے اپنے شہزادے سے۔ اور کوئی بات خواجہ عثمان ہرملی اگر شہزادے مصطفیٰ حضور غریب نواز کو اگر فرما دے تو آقا جی غریب نواز بھی تو نظر انداز نہیں کریں گے نا، وہ تو ہیرا دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ذرہ دو تو سلطان الہند تو تم کو تمہارے لیے سمندر کے دہانے کھول دیں گے۔ کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ وہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ خواجہ عثمان ہرملی رحمۃ اللہ علیہ ہے کون؟ آپ کی پیدائشی مقام عراق کے اندر میں جو افغانستان کا ایک شہر ہے، اس قصبے نیشاپور کے قریب ہرول ایک دیہات ہے، اس دیہات میں آپ تولد ہوئے۔ آپ خاندانی اعتبار سے سعادت حسینی ہیں،
آپ کے والد محترم اپنے علاقے کے بہت بڑے اولیاء کامل میں تھے. حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ اس گھرانے کے اندر میں آنکھیں کھولی. وہیں پر آپ کی قصب ہرون کے اندر میں آپ کے گھر پر آپ کی تربیت ہوئی والد محترم کے ہاتھ میں. کیوں کہ اولیاء کے گھرانے آگے کی نسلوں کے لیے ان کے گھرانے خود خانقاہیں ہوتی ہے. اولادوں کی تربیت مدرسوں میں لے جا کر نہیں ڈالتے اولیاء، اپنے گھروں کی خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے اولادوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو غوث و خواجہ وہاں سمجھاتے ہیں. ہم تو ٹیویاں رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے ٹائپ کا ملتا ہے. بنو جہنمی بنو دجالی. تمہاری گھروں میں خانقاہ محمدی ہو، وہاں اولیاء کے تذکرے ہو، تو یہ گویا کہ تمہارے گھر اولیاء کی فیکٹریوں میں بدلیں گے کل کو. خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ ہرون قصبے کے اندر میں جہاں پیدا ہوئے، اولیاء کا سارا ماحول تھا. کون سا ماحول؟ ایک طرف میں بغداد شریف میں حضور برادر غوث اعظم کی میلاد کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہ آل حسینی ہونے کے حیثیت سے حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے کو دیکھ کر بشارتوں میں بات بتائی گئی تھی کہ ایک بڑا ہیرا تمہارے گھر کے اندر میں چمکنے والا ہے، جس کے فیض سے دنیا منور ہونے والی ہے. خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت خواجہ عثمان ہروری کے تولد ہونے کے بعد میں پوری توجہات کے ساتھ میں ان کو تیار کیے. وہ خوش نصیب اولاد ہے، وہ خوش نصیب اولاد ہے، وہ خوش نصیب اولاد ہے کہ جن کے ماں باپ سے غوث و خواجہ ملے، جن کے گودوں کے ذریعے سے مولا حسن اور مولا حسین ملے. وہ بدنصیب اولاد ہے کہ جن اولادوں کو اپنے ماں باپ کے گودوں سے MBBS اور انجینئر کا مساق ملے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا. بدنصیب ہے پھر چوڑے چپارے کے برابر ہے. وہ خوش نصیب اولاد ہے کہ جن کو اپنے ماں باپ کے گودوں سے غوث و خواجہ کی پہچان ملے، پنجتن پاک کی پہچان ملے، کربلا کی پہچان ملے، 11ویں کا ادراک ملے، رجب کے کنڈوں کا احساس پیدا ہو. وہ خوش نصیب اولاد ہے. تم کو تو ملا ہے تمہارے ماں باپ اور تمہارے نانی اور دادی کے ذریعے سے، لیکن تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اب تم نے اپنی اولاد کو کتوں کا نظام دے رہے ہو کہ انجینئر بنو، امریکہ کو جاؤ، ڈاکٹر بنو پھر لوگوں کے لیے. ارے تم تمہاری اولاد کو وہ نہیں بنا سکتے جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں بنایا تھا. تربیتوں کے نظاموں کو بدلو، اپنے گھروں کے اندر میں خانقاہی نظام کو قائم کرو، وہاں غوث و خواجہ کی تعلیمات کو اور تذکر اولیاء کو اپنے گھروں کے اندر میں سجاؤ، تاکہ تمہاری اولادوں کو بھی تم کو جو ملا ہے نا وہ چیز ان کو بھی ملے. وہ اولاد خود نصیب ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہاری نانی دادی نے کچھ دے دیا تم کو، محرم کے ذریعے سے، 11ویں کے ذریعے سے، غوث و خواجہ کے ذریعے سے اور راجن شمالی کے ذریعے سے. لیکن تم اگر تمہاری اولاد کو نہیں دے سک رہے ہیں، لعنتی ہو تم. مرنے کے بعد تمہیں جواب دینا پڑے گا. اب تم بھی یہود و نصارہ کی طرف سے تمہارے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے کہ میرا بیٹا سائنٹسٹ بن جائے، میرا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کمپیوٹر والا بن جائے، اور دنیا والا کیا ہوگا؟ امریکہ جائے گا. کتوں کے ملکوں میں جا کر کتا بنا رہا ہے. کیا بنے گا؟ آج یہ انڈیا کو آیا 15 دن کیا بابو بھوک رہے ہو، اماں کو بھوک رہا ہے. کتا بنایا ہے تو نے، امریکہ بھیجا ہے. اس کے بجائے اگر غوث و خواجہ والا بناتے، ان کی تعلیمات اگر اولاد کو دیتے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے باپ کے قدموں پر پیر پر ہاتھ رکھتا، ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھتا. تمہاری اولادیں تمہارے لیے تربیت ہے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے جنت و جہنم ہے. رخ کو موڑو، خانقاہی نظام کو اپنے گھروں میں قائم کرو، اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں قائم کرو. خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر تربیت ہو رہی ہے. اور پھر علم ظاہری کے اعتبار سے جب سرفراز ہو گئے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے، وہ کام کے لیے خود ان کے اندر میں ان کے مزاج کا رجحان ادھر ہوتا ہے. علم دین کو حاصل کر لیا، علم ظاہری کو. اس کے بعد میں طلب پیدا ہوئی کہ علم باطن اور روحانیت کے علوم کو حاصل کرنا ہے. اب روحانیت کے علوم کہاں ملتے؟ جی مدرسوں میں کی، وہاں تو لڑائیاں ملتی ہیں. وہ مسلک یہ جماعت، یہ مسلک وہ جماعت. بورڈی دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا، مدرسے کا بورڈی دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا. اچھا مسجدوں ملے گی کیا؟ روحانیت مسجدیں ملتی. جس کی گھر میں بھی نہیں چلتی انہیں بھی مسجد میں آگے عموم کرنا، گھر کے دھتکارے ہوئے، ہر جگہ سے چھڑکائے ہوئے
ہوئے ان کے لیے تو پناہ گاہ ہے، جاؤ مسجد کو وہاں بیٹھ جاؤ. بیٹا ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں چھڑکا ہوا دھتکارا مار کے مسجد میں گھٹنے بھی چلے گئے، سب چلے گئے، مسجد میں آتا اب یہاں کے بھوکتے رہتا ہے، مسجد کو، امام کو، ان کو. پر یہ مسجد نہیں ہے، وہ بھوکنے والوں کو ہٹا دیتے باہر کی، خانقاہ کی مسجد ہے، ادب والوں کی یہاں پر، بے ادبوں کو تو برداشت نہیں کیا جاتا ہے یہاں پر. تو پورے دھتکارے ہوئے تو مسجد کے، اب مسجد والے بھی کمیٹی والے ٹیک کر کے پکے دینا، تو مسجد کے گیٹوں میں وہاں پر سر میں بھی کے سارے بڑھ جاتے، کتنے بیٹھے رہتے مسجد کے گیٹوں میں، پورے دھتکارے ہوئے. بیوی سے، بچوں سے، ان سے اپنا حشر یہ مت بناؤ، اپنے گھروں میں اولیاء کی نسبتوں کے نظام کو قائم کرو. تو تمہاری اولادیں تم کو اپنے گھر میں بستر پڑو گے تو تم کو تمہاری خدمت کو اپنی جنت سمجھے گی، وہ احترام کرے گی، ورنہ دھتکار دیے جاؤ گے نا. اور یہ عذاب کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ تم نے تربیت کے نظاموں سے کاٹ دیا، اولیاء کے نظاموں سے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی. خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف علاقوں کے اندر میں سفر کیا. ہرون کے قریب ایک مقام تھا نیشاپور، ہرات کے اندر میں ہے یہ، اور اس زمانے کے اندر میں طریقت اور پیران کامل کا وہ گویا کہ گہوارہ تھا. نیشاپور کی گلی گلی میں طریقت کے نظام اس طریقے سے کہ عام مسجدوں کے اندر میں صرف فجر کی اذانیں ہوتی ہے، نیشاپور کے اندر میں رات کی تہجد کے بعد ہر گھر سے، ہر گلی سے ذکر بالجہر کی، اللہ کی صدائیں نکلتی تھی، پورا نیشاپور گونجتا تھا. کیسا ماحول تھا وہ. حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کو تشریف لائے، وہاں پر دیکھا نام روزگار معلوم کیا کہ کوئی پیر کامل، تو پہنچ گئے حضرت زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. جیسے ہی پہنچے ان کی خانقاہ میں، بیٹا بہت دن سے انتظار کروا رہے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا مولانا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً کہا کہ سرکار آپ کی خدمت میں آیا ہوں رہے. کچھ وہاں پر معاملات اور مقامات کو طے فرمایا، طے کروایا. اس کے بعد طے کروانے کے بعد میں خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کو خط خلافت عطا فرمائی، اور خط خلافت عطا فرمانے کے بعد میں پھر ایک علاقہ دے کر کہا کہ وہاں جاؤ اور اس سلسلے کی نورانیت کو، پنجتن پاک کی ان نورانیتوں کے نظام کو آگے بڑھاؤ. چنانچہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اپنے علاقے سے نکل کر چلے گئے. پھر کہاں تشریف لائے؟ ہربن کے اندر میں آئے، اپنی مسند کو سجایا اور وہاں پر پھر نظام خانقاہی کو چلانا شروع کیا پیر و مرشد کے حکم پر. اب وہاں نظام چل رہا ہے، خانقاہ کا نظام چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا نظام. اب دوسری طرف میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایران کے اندر میں سنجر کے علاقے میں آپ وہاں پر تولد ہوئے. وہاں سے طلب حق کے اندر میں نکلتے عراق افغانستان کا بھی سفر کیا، ادھر بھی پیران کامل کو ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنے کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے نا. پہنچے علاج کے واسطے بیعت کر لیے تو ہمیشہ آخر تک بھی علاج کے واسطے آیا تھا، وہ اجرت تھا اس کے اندر ہمیشہ مرے تک یہ زندگیوں میں بیماری چھو، میری دکان نہیں چل رہی، میرا مکان نہیں چل رہا. بیٹا بیمار مردے کو مولد کرا تو، اگر صحت مند کو کرتا تو انہیں بیماری کا شکایت نہیں کرتا. پیر کا بھی تو قصور ہے وہ نہیں. کینسر کے مریضوں کو، بیماروں کو، دھتکاروں کو، ڈاکٹر حقال کے سوالوں کو، کاروبار لاکھوں روپے حاملہ کھینچ دیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا، سب دھتکار دیا. آخر میں جاؤ وہاں کا جاؤ، کہاں جاؤ؟ خانقاہ محمد ہوئی. اور جی وہاں جاؤ، آن لائن کام ہوتا نہیں یوسف بھائی. ہاں مگر ان کا موٹیج بننا، وہ موٹیج بننا. تو اب ویسوں کو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مجبوری کیا ہے، بلائے تو نہیں کہ آقاؤں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے بھیجا گیا تو ہم حماقت کریں گے تو مسئلہ بن جائے نا. ہوا ایک دو مرتبہ ایسا، بھیجے ہم تھے تم کیوں نہیں شریک کر لیے، بات ہم پر آ گئی. اس لیے ذرا ہم پنکھوں کو ذرا ڈھیلا چھوڑے کہ چلو ایسے بھی مرید بنے تو تمہارے علاقوں کے نظاموں کو تو لے کر چلیں گے. اب پنکھے ذرا ڈھیلے چھوڑے تو بیٹا ہے وہ سان مکاٹ
گاڑی کو پٹک کے بھاگنے کی چکر میں تو بڑے بلا کے چودھری کو دے دو، نہ اس کی مریدی کی ضرورت نہ اس کی خلافت کی ضرورت، میرا حیث کیوں ہے؟ ایسا بھی قصاب کو دے دیتا ہوں میں زیادہ نہیں نبھاتا ہوں، سب آپشنز ہیں میرے پاس میں، بچنے کے بھی ہے بچانے کے بھی ہے۔ غریب نواز پنجتن پاک مجھے یہ سب ذرا یہ جو ہے اس واسطے اتنا بیٹر نڈر بن کر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کسی مرید کو کسی خلیفہ کو قدر بہت کرتا ہوں سلاخوں پر، لیکن زیادہ خوشامدی نہیں کرتا میں، میری وجہ یہ ہے۔ باقی دوسرے پیرا جتنے مریدوں کو تو 5 بٹھا کے کھینچ کے رکھتے سامنے، یہ تعریفہ کرنے والے، انہوں منقبہ پڑھنے والے، انہوں ذرا وہ کرنے والے، یہ کرنے، کیسا سنبھال کے رکھتے، بلی بچوں کو جیسے سنبھالتی نا ویسا، مگر میرے کیا ضرورت ہے؟ ایک بھی نہیں رہا تو بہت بے فکر ہوں میں۔ اور جی خواجہ عثمان حرملی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند سجی، پتہ یہ چلتا ہے کہ مسند سجی تھی کس کے لیے؟ نیشا پور موجود تھا، پیرانی کامل موجود تھے، لیکن مسند سجی تھی خدا کی قسم اس مسند کے چاند کے لیے جو سلطان علی کی صورت میں آنے والے تھے۔ سنجر سے نکلے، بغداد سے ہوتے ہوئے سفر کرتے ہوئے تیار کیا ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ سلطان پہ کو، کیسا تیار کیا؟ گولی گرا کے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ارے وہ کیا ہے جی وہ پیر کے پاس میں گئے انہوں ہاتھوں سے پانی پی لیتے، تو کوئی کو پیتا کوئی ترکون بولو، پینے والے کو پینے دینا، اچھا تو دھو کے جب تیری بیوی کو پلا دے گی، منہ پہ پھینکتی مارتی، مرچی کا سالن کا پورا پانی آنکھوں میں چل جاتا، اب انہیں پیلا ہے تو تیرے پیٹ درد میں تیرے کو پیو تو نہیں بولے نا، تو کیا جانتے؟ نہیں اشرف اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ تم اتنا کرے تو ہم نہیں کرے تو نظر میں آ جاتا نا حضرت کے، اس واسطے ہم وہ کھیپڑے جیسا پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا، تم بھی نہ کو کرو اتنا نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ہاں اتنا نہ کو کرو، اتنا نہ کرو، کیوں؟ تم زیادہ کرے تو پھر ہم نہیں کرتے، ہم بھی نظروں میں آتے، ہم بھی نظروں میں آتے نا، اس واسطے تم بھی اتنا نہ کو کرو۔ ارے یہ ابو بھائی ان کے باپ کی عمر کے ہو تو انہوں بھی ختم کوشش کر رہے ہیں، انہوں پاگل ہیں انہوں بھی نہیں کرنا ہونے، اچھا میں کرو بلا کہ کسی کو۔ تو خواجہ عثمان حرملی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسند سجی کہاں پر؟ حرمن شریف کے اندر میں، آج جو شہر کا قصبے کا نام حرمنی ہے، علاقے عراق کے اندر میں ہے، افغانستان کے اندر میں ہے۔ اب سلطان الہند ابراہیم قندوزی رحمۃ الرضوان کے ذریعے سے وہ کھلی کا ٹکڑا کھا کر طلب اندر پیدا ہوگی، کیا ہوگی؟ اس لیے بات صحیح کیا ہے بولو راست کی، مرید کبھی اپنے پیر سے محبت نہیں کر سکتا، محبت بولو اصلی، خرچے دینے کی نہیں، ہدیے تحفے دائر کی، ادھر کچھ ملا تو ادھر بھی کچھ، ادھر قبولیت تو ادھر بھی کچھ قبولیت، یہ نہیں، یا مرید بن گیا تو خلیفہ بن جاتا، خلیفہ بنا تو ذرا میں بھی اپنی دکان، وہ نہیں۔ پیر کی محبت مرید نہیں لے سکتا، یہ تو ملتی ہے صرف پیر کے دینے سے، اور جس کو پیر دے دے اب انہیں تو مجبور ہو جائے گا، بے دست و پا ہو جائے گا، وہ چیز اس کے لینے کی ہے، اس کے پیدا کرنے کی، اس کے حاصل کرنے کی نہیں ہے مرید کی، بلکہ وہ چیز تو پیر خود دے دیتا ہے نظر میں لا کر، اب انہیں بن جاتا ہے ممبی کا کیڑا، اب انہیں ہاؤ وہ تو ہاؤ، جا کے تناب میں وہ تو تناب میں کھود جاتا، آگ میں جل ہوتا، آگ میں جل جاتا، ارے اللہ حرام کرا ہو تو اللہ کو جواب تھوڑی دینا، میرے کو میرے پیر کو دینا جواب ہوتا ہوں، ایسا رکھا جواب دیتا ہوں نہیں، تو پیر دیتا ہے اپنے مرید کو، اور جس مرید کو یہ چیز نہیں ملی، ارے راز کی بات بتا دے کہ میرے کو، ارے جواب دے، اگر کوئی مرید اتنے ادب اور عظمت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ پیر اس کو اپنا مرید ہی باقی رکھنا نہیں چاہ رہا، برابدار نے باقی رکھا ہے بازو، یہ چیز پیر کی طرف سے ملتی ہے، مرید خود حاصل نہیں کر سکتا، تابعداری، ریاضت، مجاہدہ، سرکار میں رات میں 100 رکعت نفل پڑھا، کئی کو پڑھا، میں پڑھو بلا گی چل میں یہ کرا، سرکار جھڑکیاں مارتا کہ نہیں مارتا، کس کو کرا، میں فرض کرا گی، میرے سامنے ایسا نہیں کرا، میں تو ایسا رکھا ہوگا، پھر تابعداری اور محبت اس کے اندر میں کیسے آئے گی؟ عبادت کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر نہیں آئے گی، بلکہ وہ تو گاڈ گفٹ نہیں، پیر گفٹ ہوتا ہے، کسی مرید کو وہ محبت ملتی ہے تو پیر دیتا ہے وہ،
کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو. اور جن کو وہ چیز نہیں ملی بھی ہے تو سمجھ لینا کہ ادھر کا دل کا دروازہ نہیں کھولے، خالی زبان کی بک بک کا دروازہ ہے، آنکھوں کا دروازہ ہے، دماغ پہ ہے، دل میں نہیں ہے. وہ مرید جس کو یہ چیز نہیں ملی اور جس کو یہ چیز ملے تو سمجھ لینا کہ دل کی دنیا سے اس کو وہ نعمت اور وہ دولت عطا کیا ہے. اور یہ چیز مرید حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ دیتا ہے کون؟ اب لگا الزام ہے لوگوں کتنا بھی کرو وہ تو دینے والے نہیں بولے. اس واسطے ہم اس واسطے ادب نہیں کر رہے، اس واسطے کو نوٹ نہیں کیا ہم کو، بولو میرے پر الزام لگا دو. اور تمہاری لینے کی کوشش بھی تو کتنی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو. تو خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ علیہ السلطان ہند خواجہ خواجگان بغداد، خراسان، ادھر ادھر کے علاقوں سے سفر کرتے 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 طلب حق کے لیے تو دو جہاں کے مالک نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ وہاں جاؤ. چنانچہ سلطان ہند قصب حرمن کو پہنچے اور پہنچنا ہی تھا کہ حرمن شریف میں جیسے ہی داخل ہوئے خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ میں نکل کر استقبال کے لیے آئے. تو سلطان ہند نے کہا کہ سرکار میں خود حاضر نہیں. تو لیکن میرے آنے کی تو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہوں نے ہی تو ہمیں فرما دیا ہے. یہ کنیکٹڈ نظام ہے یہاں پر مدینے کی چوکھٹ کا. ایسا ہڑم بڑم اوپر کے اوپر نہیں چلتا، خالی اوپر کے اوپر کمپیوٹر کے بٹن ہمارے ایسا دھول میں لاٹھی بیل کے چھاٹ پہ پتہ نہیں جمتا. یہاں پر یہ پورا سیٹ ہوتا ہے. سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے کٹ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے سیٹ رہتا ہے. کٹ اپنی بدمستی بھی اپن کر لیتے ہیں، وہ بھی کیوں؟ دنیا کے بھکاری پن دل میں رہنے کی وجہ سے. دنیا کو لات مار کے کچھ نہیں، مجھے نسبتیں چاہیے، ہاں وہ کھٹ رہتا ہے، وہ سپاہی بن جاتا ہے. سلطان ہند جب پہنچے وہاں پر پہلے ہی نظر کے اندر استقبال کیا، اپنے خانقاہ میں قیام فرمایا. سلطان ہند نے فرمایا کہ طالبانہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں سرکار. تو نظر سے نظر ملی کے بہانہ ہو گیا، چراغ سے چراغ ملا کے روشن ہو گیا زمانہ. رہے خدمت میں کچھ دن حرم شریف میں سلطان ہند کا قیام بھی ہوا. وہیں پر آپ نے سلسلے میں داخل فرمایا، سلسلے میں داخل فرمایا. 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو. معین الدین پڑھوایا. کتنا؟ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، اتنی لمبی تسبیح. اما آتے چھتر لمبی ڈگری کی. ہم 20 رکعت پڑھ وہاں پر 150 ہوتی بول کے نہیں آتے، گھر کی مسجد کے قریب پڑھ لیتے ہیں. پیر کی مسجد میں گئے بولے آپ 11 بجتے بول کے، ہاں ادھر کا 6 بھی وہ برادری میں کا ادھر کا ہے نہیں 10 دن چلے جو اس کا پھر پڑھ کے نہیں دیکھنا اپن وہاں پر کیونکہ دیر ہوتی ہے. دیر فری ہاں دعوت رہی تو بولو ہاں وہاں کے اگر آپ نے دیری چھوٹی نا. یہ نہیں ہے کھیل و تماشا ہے، اس راہ کی دولتیں نہیں ہیں. دولتیں جن کو ملتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے. دل گردے تھے ہماری بچیوں کے، معصوم بچوں کے، کہ کبھی ان کی طرف سے یہ نہیں کہ آج دیر ہوگی انہیں کوئی نہیں بولے. چلتے رہے نظام، فیضان حاصل کر گیا. اور کوئی بچے وہی نہیں دیر ہو جاتی ہے، ہم کو صبح جانا ہے، وہ کرنا ہے، بس ہو گیا نا، وقت تو چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا. جو دولت نعمتیں ملنی تھی وہ تو نہیں مل سکی. نتیجہ یہ نکلا کہ کہا سلطان ہند کو کہ معین الدین یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر ہم نے ادارت میں داخل کیا. اس نے کیا فرمایا کہ معین الدین اب پوری زندگی بھر کی کمائی کی آس تو 2 جہاں کے مالک نے اپنے شہزادے کو بھیج کر مجھے لگا دی ہے. اب چلو سفر پہ جائیں گے اور مرید بننے کے بعد میں ان کے ساتھ ہی گھومتے رہنا ہے. نوکری چھوڑو، جو بچے چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، سب کچھ چھوڑو. نہیں بھاگو وہ دونوں والا جانا مکاٹ بیل بن کے کون یہاں پر بٹھا رہا تھا. خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اب سیاحت کے لیے چلیں گے. لے کر نکل گئے. کن کو؟ خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت میں تقریباً 77-78 سال کی عمر تھی، ذوق اور بڑھاپا تھا. سلطان ہند ہے، اپنے پیر و مرشد کے اپنے کپڑے کا بیاگ نہیں تھا وہ، بلکہ لکڑی کا صندوق رہتا تھا. اس صندوق کو لے کر سلطان ہند اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے. اب خلیفہ بن گیا تو پانی لا کے پلانے، بولے پلا دو، میں بیٹھتے دیتا ہوں ہوتا ہوں. ارے یہ کدھر کے راستے میں الٹے پاؤں چل رہا ہے، گرتا گڑے نہیں. سب لوگ کرنے کا خدمت میں ان کو موقع دیتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں. ارے تو ریٹائر ہو گیا کیا مصرا میں بھی؟ انہوں تو کر لے گا تیری خدمت کا تجھے تو محروم ہو جائے گا نا.
نہیں سب لوگ بہت زیادہ خدمت کرنے والے آگے نظر آپ بازو رہنا ہمیشہ اپن کرتے رہتے نا، نہیں محرومی کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی، دل سے اتر جائے گا، دل سے اتر جائے گا، لے کر چلتے رہے کتنے سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کتنے سال کی؟ بڑا تو جاگی رہے 27 دن تم نے رہے ساتھ میں، 27 سال تک بول رہے 21-22 سال ساتھ میں رہے، اور سفروں میں رہے، جنگلوں میں رہے، دیہاتوں میں رہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اور کیا جلوہ نمائی ہوگی کہ سلطان کی ہند ہے، شہزادہ مصطفیٰ ہے، شہزادہ مولا علی ہے، اور خواجہ عثمان ہرمنی ہے، مسجدوں میں چلے جاتے، ویرانیوں میں چلے جاتے، بس دونوں ہی رہتے، سلطان کی ہند ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ہمآتش ہمیشہ گرم غذا کھلانے کی کوشش کرتے، اور اپنے پیر و مرشد کی رات و دن خدمت میں لگے ہوئے رہتے۔ اسی طریقے سے سفر ہوتا رہا، اور سفر ہوتے ہوتے کدھر؟ ایران، بغداد، سمرقند، بخارا، اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ایک بار جا کر پھر کر کے آگے، پھر حرم کے اندر میں قیام کیا، پھر دوبارہ کیا کیا کہ معین الدین اب آئیے وہ وقت آ گیا ہے، ایک مقام کے اوپر پہنچے، رات کے اندھیرے کے اندر کچھ امتحان لیا، سارے جنتی جو بولتے وہ جہنمی، معلوم ہے نا وہ واقعہ، تو وہاں پر کامیاب ہوئے، تو لاؤ اس پیٹھی مبارک کے اندر میں کہ تمہاری امانت رکھی ہوئی ہے، سلطان الہند کی امانت حضرت خواجہ اویس قرنی نے پہنچائی تھی وہاں تک، وہ جبہ مبارک جو اویس قرنی کو دو جہاں کے مالک، ارے بابا یہ کرنٹڈ نظام ہے، یہاں پر اوپر کا اوپر نہیں رہتا یہ، اور پھر وہ اویس قرنی کے پاس جھکا، دو جہاں کے مالک نے بھیجا، کس سے بھیجا؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کے ذریعے سے، اور وہ جھبا کون سا؟ وہ جھبا وہ تھا جو معراج شریف میں رب العالمین نے پہنایا تھا، کہا کہ جن کی امانت ہے ان تک پہنچے گا۔ 700 سال کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صندوق کو کھولنے کا حکم دیا، خواجہ نے صندوق کو کھولا، اب تو مری ذرا خالی آ گیا، تو جیباٹ پیر کے ٹٹول بنا دی، چابیاں ہیں کہ نہیں کی بولیے، مگر وہاں پر دل کو ٹٹولنے والے تھے، جیبوں کو ٹٹولنے والے نہیں تھے۔ کہا کہ معین الدین تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں سرکار، آپ کی اس بیٹی مبارک کو میں کیوں دیکھوں، مجھے تو آپ کی خدمت سے فرصت نہیں، آپ کو دیکھنے سے نظر ہٹنے کو تیار نہیں، اور سلطان الہند کا معاملہ کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ جب آرام فرماتے تو سلطان الہند سونے کے انداز میں کر کے تھوڑا سو جاتے سلطان الہند، اور خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا آنکھ لگ جاتی کہ تو بیٹھ کر سینے مبارک پر یوں چہرے مبارک رکھ کر خواجہ عثمان ہرمنی کے چہرے کو تکتے رہتے، چہرے کو، تمہارا چہرہ تکوں تو اپنے میاں کا چہرہ نظر آئے، چہرے پیر میں چہرے خدا نظر آئے، وہ ہے وہ کیا کرتے رہتے؟ خدا کو دیکھتے رہتے، طریقہ کچھ الگ ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے۔ اب پیر کو دیکھ رہا تو کیا کیا دیکھ لیتا رہتا، وہی دیکھ رہا، کوئی نہ پاؤڈر لگا رہا نہ اسنو لگا رہا، اب تو بھی وہی چہرے کو دیکھتے رہتا کہ ہاں کہاں ہے اس میں، نہ ادھر کا، ابھی ادھر کا ہی ہے، ابھی ادھر کا چھے، کیا کدھر کا؟ اللہ کو مانو، رسول اللہ کو تمت پلا اور شرک ہو جاتا، وہ ادھر کا پارٹی کا ہے، اس واسطے یہ سب نظر سمجھ میں نہیں آتا اس کو، وہاں بارڈر میں رہتا، کرسی کے پیچھے چھپتے رہتا ہوں، ارے میں کچھ کو پھر ادھر آؤں، درجہ سر کو کیوں ڈھکت رہے، کیوں وہی اس کو کیا ہونا چاہ جاتے ادھر؟ ارے بابا سمندر سے مچھلی کنارے پہ کون سی لگتی؟ بے جان ہوگی سے لگتی نا، جاندار مچھلی ٹیمپر نہیں بھی رہی تو اچھل کے تیرتے رہتی پانی میں، زندگی کا ثبوت، اور 10 کنٹل کی مچھلی بھی مردہ ہوگی تو سمندر کے جھاگ اس کو کنارے پہ لگا، کنارے پہ کیوں جا رہی تھی تو اب اس کے بعد میں پھر کچھ اور پیچھے ہو، ارے نہ گیٹ کے باہر ہو جاتے پھر تکتے رہتے، سفر و حضرت کے اندر میں خدمت کرتے رہے، وقت آ گیا تو کہا کہ بولو، اس کے اندر وہ جبہ مبارک کو نکالا، اور کچھ اور تبرکات کو آپ کی تصویر مبارک تھی، عصا مبارک تھا، ان سب کو
ترکی ٹوپی لگائی چشتیہ سلسلے کی اور لگا کر کہا کہ یہ امانت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب چلو تم تیار ہو چکے ہو، اب کہاں جائیں گے؟ چلو کعبۃ اللہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر لے کر گئے، کہا کہ میں نے یا رب العالمین معین الدین کو لے کر آئے، اور فرمانے خواجہ عثمان نروانی۔ تو کعبۃ اللہ میں آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اللہ کو قبول کیا، چلو اللہ قبول نہیں، کہاں قبول؟ اللہ قبول کرتا ہے، قبول کرا تو سند یہ کہ مدینے کو بھیجتا ہمیں۔ اب یہ پاگل بولتا حج کو جانا، مکے کو جا کے آ جانا، مدینے کو نہیں جانا بولتا، ارے تیرا حج قبول نہیں ہے، وہاں پہ حج ہوتا وہاں پر سند ملتی مدینے میں، جس کا رخ مدینے سے پلٹا ہوا ہے۔ ارے جہاں حج قبول کرانا ہے تو مدینے کا ارادہ کر کے مکے کا ارادہ کرے گا تو تیرا حج کہاں سے؟ حج تو مصطفیٰ دیے ہیں، جو دیے ان کو چھوڑ کے ادھر بھاگا تو دیتا تھا پڑ۔ اس وجہ سے جا کے کیا سونا خرید کر آتا انہیں، کیا خرید کیا تھا؟ بیٹی نواسی آگے ایئرپورٹ میں بڑھ جاتا، آتا بلکہ پورا لے گیا، نہیں جو لوگ کسٹم والے وہاں سے فون کرتا نہیں، لانا تھا بہت، مگر رکا دیے بیاگ بولے، ہاں بیاگ رکا دیے، تیری کوٹ بھی آتی واپس، نیت خراب ہے نا بیٹے، وہاں پر جا کے بھی تو تجارت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اب ہمارے ساتھ بیگوں بولے اور بڑا بھائی کو بڑا کرنے کے قابل کہاں ہے، تم تو صرف نیت کی کے نیت کرا ابھی مولوی کو اگر بولتے تو میں ان کو فتوا دیتا تھا، آپ نے بولے تو نہیں نا کسی کو، چلو اللہ کا احسان دیکھو کیا ہے، سرکار تمہارا غلام ہو، تمہارا امتی ہوں، میں تمہارے پاس میں آ رہا ہوں، میرا عمرہ کرا رہا ہوں، کو کرا وہ آپ کی مرضی، تو پھر کیسی کیسی کرامتیں سنا رہے ہو، تم کو نہیں سنا رکھے، ہاں رستے سے چل رہے بھی تو لوگ برا برا کڈنیپ کر رہے، سب کو چھوڑے کو پکڑ کے چائے پیو وہ پلاؤ، رستے میں عقیدت دل کی مدینے میں جو ان کے بن گیا ہے نا جی، سرکار کا غلام بھی تاجور ہوتا ہے، تو حج کا موقع بھی مل گیا، تو مکہ اور کعبہ کو مدینے کی زیارت کا مقصد رکھنا، وہاں جا کے آگے ہم تمہارا وہ ہم کو نہیں معلوم، انہیں خود غصے والا ہے وہ کون نہیں چلتا ادھر، ہم آپ کے قدموں میں آ گئے، نہ کوئی نہ وہ تو نہیں جاتے ادھر، وہاں پر ہم یہیں پڑھ کے رہتے، بیٹھ کے رہتے، انہوں بھیجتے تو مقبول ہوتا، انہوں بھیجے تو کون؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک، اللہ بھی قبول کرتا وہاں پر، ابھی نے اللہ قبول بیٹھ کے لڑلی دبانا اور آخری میں آگے ایمان کھینچ لے کے کفر پر موڑ خاتمہ کروا دیتا ہوں، بڑا دھوکہ دیا میرے کو میرے محبوب کو چھوڑ کر۔ تو خواجہ عثمان نروانی رحمۃ اللہ علیہ لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر میں، اور کیا ماشاءاللہ مدینہ منورہ کے اندر سند تو وہاں پر ملے گی بڑے شد و پت کے ساتھ، کیوں کہ اہل طریقت راشدین کھلتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، ان کا دل تو مدینے کی چوکھٹ پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، نہیں ثواب کے بندے نہیں ہوتے، وہ عذاب سے ڈرنے والے خائف والے نہیں ہوتے، جہنم سے کانپنے والے نہیں ہوتے، وہ تو میرے مصطفیٰ کی ناراضگی سے خائف ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے بندے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تب خدا کے بندے بنتے ہیں۔ اب وہاں پہنچے، سند دلا دی، اور خواجہ عثمان نروانی نے جیسے ہی پیش کیا تو جہاں کے مالک، اور خواجہ عثمان نروانی آپ بھی ہماری آلے آپ تیار کر کے لے کر آئے، واہ واہ واہ، آپ لائے سو ایسے ہمارے شہزادے ہیں، اتنی محبت آ رہی ہے کہ ان کو صرف ان کا نام نے ان کی قبولیت نہیں بلکہ مصطفیٰ نے اپنے دروازے چھوڑ کر اپنے حجرے میں ہر خواجہ معین الدین کو بلا لیا، اندر بلا لیا۔ یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے دین کی نوازشوں کا رخ، کیونکہ وہ محرم ہوتے ہیں، وہ منا لیتے ہیں کچھ بھی اللہ رسول سے، کہیں سے کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، کہیں سے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیرانے کامل کے لیے۔ تو کیا کہا تو جہاں کے مالک نے، آپ لائے تحفہ قبول، اور آپ کا تحفہ ایسا ہے، پھر کیا مقام ہوگا خواجہ عثمان نروانی کا کہ آپ لائے معین الدین کو، تو نہیں کہ باہر نہیں بلکہ ان کو تو ہم اندر بلا لیں گے، اندر بلا لیں گے، بلایا کہ نہیں بلایا، تاریخ شاہد ہے۔ یہ ہے میرے آقاؤں کا اور خوش قسمتی آج یہ ہے کہ آج ہم ان کے عرس کے نسبت کی محفل کے لیے ہم جمع ہیں، خیرات مانگے خواجہ عثمان نروانی کی چوکٹ پر اس بات کی کہ خیرات دلوا دیجئے، ہم سلسلے چشتیہ خواجہ قادقان کے فقیر ہیں، اپنے شہزادے کو ہمارے لیے خیرات کا ریکویسٹ درخواست کر کے ایسا دلا دیجئے کہ ہماری ساتھ ساتھ نسلوں میں ملاد چلے۔
مانگے گا نا انشاءاللہ.